مریم نواز صاحبہ جو کہ لانگ مارچ کریں گے, سب کو نکالیں گے, کے اندر انہوں نے ایک نیا چیپٹر ایڈ کیا ہے. وہ کیا ایڈ کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں. مارچ کے گجران والے تک ہی ختم ہو جائے گا کہ آگے بھی جائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. کہ مریم نواز صاحبہ ہیں کہہ رہی ہیں ہو سکتا ہے لانگ مارچ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. یہ یسر رضا گیلانی صاحب اگر جیت جاتے ہیں پھر شیخ صاحب کے خلاف تو یہ حکومت ٹوٹ جائے گی کہ مد نظر رکھتے ہوئے اس خیال کو کہہ رہی ہیں, یا پھر کچھ اور ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے وہ ہم ابھی ذرا بات کرتے ہیں. پہلے مریم نواز صاحبہ اس لانگ مارچ کے بارے میں کیا رائے رکھتی تھیں اور کتنی زور سے وہ رائے رکھتی تھیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اسلام آباد کی طرف آپ کو لانگ مارچ کرنا پڑے تو نکلو گے گھروں سے, نکلو گے, اور جتنے دن رکنا پڑے گا اپنی بہن اور بیٹی کے ساتھ رکو گے. وعدہ, ہاتھ اٹھا کے وعدہ. ہم کسی کے کہنے میں آ کر یا کوئی پریشر میں آ کر کوئی کام نہیں کریں گے, اور لانگ مارچ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اچھا تو کیا ہوا. اچھا یہ سینٹ الیکشنز جو ہونے جا رہے ہیں, میں آپ کو ایک ذرا خبر سناتا ہوں. سب کے لیے خبر ہے, یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے, کہ تمام جو سینٹ کینڈیڈیٹس تھے پنجاب سے وہ ان اپوزڈ الیکٹ ہو گئے. پنجاب کی 11 سیٹیں جن میں سے تینوں کیٹیگری 7 عمومی جنرل نشستیں, 2 خواتین کی نشستیں اور 2 ٹیکنوکریٹس کی نشستیں, ان سب کے اوپر الیکشنز جو ہیں بغیر الیکشن کے امیدوار جو ہیں وہ سامنے آ گئے, جیت گئے. ایسا کیسے ہو سکا؟ کیونکہ جو ان کے خلاف امیدوار یا کورنگ امیدوار تھے ان کے پیپرز یا تو ریجیکٹ ہو گئے, ریجیکٹ کم ہوئے, یا پھر وڈرا کر لیے گئے. وڈرا اگر آپ کرتے ہیں ایک الیکشن سے پہلے اس طرح کہ آپ کے 5 جیت جاتے ہیں جو پی ٹی آئی کے جیت گئے, پی ایم ایل نون کے 5 جیت جاتے ہیں جو نون کے جیت گئے, اور 1 سیٹ پی ایم ایل قاف کی ہو جاتی ہے, تو پھر اس کو آپ کم از کم ایک کمپرومائز تو کہتے ہیں. یعنی کہ سب نے ساتھ مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہوگا, اتنے سارے لوگوں نے اپنے کینڈیڈیچر ودرا کیے, اتنے سارے لوگوں نے اپنے کینڈیڈیچر جو ہیں وہ اپنی پارٹی کی سن کے فیصلہ کیا کہ ہم اب نہیں آگے بڑھیں گے. اتنی ساری ویلنگ ڈیلنگ ہوئی ہوگی. مکا اگر آپ اس کو نہ کہیں تو کم از کم ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے جو کانورزیشن اپوزیشن کے ساتھ کبھی نہیں کی جاتی وہ کہیں نہ کہیں تو ہوئی ہوگی. اچھا بائی دا وے, اس کانورزیشن کا علل اعلان جو کریڈٹ لے رہے ہیں وہ پرویز الہی صاحب لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہ اسی طرح ہو, اور ان کو مبارکبادی بھی مل رہی ہیں کہ انہوں نے یہ منورنگ کی, اور شاید اس سب منورنگ کا جو ایک قاف کی سیٹ ہے وہ نتیجہ ہے. وحید صاحب, یہ اگر یہاں سے ہم شروع کریں کہ یہ کٹ پتلی حکومت ہے, اس حکومت کی کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے, ان کو ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا کے گرائیں گے, یہ جن کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ خلائی مخلوق ہیں, ان کے ساتھ کسی بھی صورت کام نہیں ہو سکتا. سینٹ الیکشنز جو ہیں وہ خفیہ نہیں ہونے چاہیے, ہم عملی طور پہ اس کے ساتھ ہیں, لیکن اس حکومت کو تو کہیں بھی ہاتھ نہیں بٹائیں گے, لہٰذا ہم اس آئینی ترمیم کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ذرا اس سفر کا ذرا سمجھائیں جو ان کونوں میں سے گھومتے گھماتے ان اپوزڈ 11 پنجاب کی سیٹوں تک پہنچا. دیکھیں یہ بات بہت نون کے واضح اصول ہے. کے سفر کا پوچھ رہا ہوں. نہیں, آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں پی ایم ایل نون میں بڑے واضح طور پہ ایک آواز ضرور ہے جو پرانی آواز ہے پی ایم ایل نون کی, جو اس بات میں یقین رکھتی ہے کہ پارلیمانی اور الیکٹیبل سیاست جو پنجاب کی خاص کر سے لوجسٹیکل سیاست ہے اس کو نظر انداز کیے بغیر جو ہے آپ اپنی آئیڈیولوجیکل سیاست کو بھی پروان نہیں چڑھا سکتے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو نٹی گریٹی جو ایکچوئل پھر سیاست ہے, جو کہ سیٹیں اور ووٹ سیٹیں لینے کی سیاست ہے, پاور حاصل کرنے کی سیاست ہے, آفس بیرر بننے کی سیاست ہے, ان ساری چیزوں میں مصلحت کا اور کمپرومائز کا اور ڈیل کرنے کا رجحان جو ہے جو پورے ملک میں ہی ہے, اور میرے خیال سے پیپلز پارٹی اور سندھ میں کوئی کم نہیں ہے, لیکن پی ایم ایل نون میں بھی ایک آواز ایسی ضرور ہے جو کہ یہاں پہ پریویل کرتی نظر آئی. ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی جو چیف عوامی سٹاف کی ایکسٹینشن میں پریویل کرتی نظر آئی. تو یہ ایک آواز تو ہے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ مریم آواز کی نواز نہیں, مریم آواز کی نواز نہیں کہنا چاہیے, یا مریم نواز کی آواز نہیں ہے. تو یہ جو نئی آواز ایک ہے پی ایم ایل نون کی,
وہ اس کے بالکل برعکس ہے. اب لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پرانی پی ایم ایل نون کی سوچ بالکل ہی کوئی ختم ہو گئی ہے. وحید صاحب یہ کیونکہ آپ میں آپ بتا دوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ احسن اقبال ہو گئے, خاقان عباسی ہو گئے, خواجہ آصف ہو گئے جو اس وقت جیل میں ہیں, ایاز صادق ہو گئے, خواجہ سعد رفیق ہو گئے, اور شہباز شریف صاحب خود ہو گئے. یہ ایک وہ سوچ ہے جو سیاست یہاں پہ ڈیکیڈ سے کرتی آئی ہے.